حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پروگرام درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم 21ویں پارے کے اہم مضامین، احکامات اور چنیدہ آیات کو لیں گے۔ سورہ عنکبوت چل رہی تھی اور 20ویں پارے کے اختتام میں عنکبوت کا ہی تذکرہ تھا۔ مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے علاوہ اوروں کو کارساز سمجھتے ہیں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے۔ اتخذت بیتا، جو اپنا گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہوتا ہے۔ ادھر کی ہوا چلی تو ادھر چل دیا، ادھر سے کسی نے ہاتھ لگایا تو ادھر ہو گیا۔ ایسے ہی جو لوگ اللہ رب العزت کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں تو ان کی پکار، ان کا یہ طریقہ، ان کا یہ اسلوب اور انداز اسی طرح انتہائی کمزور اور بے بنیاد ہے جیسا کہ مکڑی کا جالا اور مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ 21ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے میرے حبیب جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے۔ تلاوت قرآن پاک کا قرآن کریم کے اندر باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی قرآن کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ان میں سے ایک بنیادی حق ہے، اور سالہ سال قرآن کریم کو طاقوں میں سجا کے رکھا جاتا ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ ہاں، البتہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم کو جیسے دیکھ کر پڑھنے کا اجر ہے، اسی طرح قرآن کریم کے معانی اور مطالب کے اندر تدبر و فکر، قرآن کریم کی تعلیم و تدریس اور اس کے ذریعے سے وعظ و نصیحت، یہ سارے قرآن کریم کے پڑھنے میں اور قرآن کریم کے فضائل کے اندر آتے ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، نماز کو ادا کرو، نماز پڑھو۔ نماز کا فائدہ کیا ہے؟ نماز بے شمار فوائد کو لیے ہوئے ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو جنت اور جہنم کا معیار بعض اوقات نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر وہ مشہور روایت، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة الصلاة، سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہوگی۔ فإن صلحت صلح سائر عملی، اگر نماز درست نکل آئی سارے اعمال درست، وإن فسدت فسد سائر عملی، نماز میں کمزوری رہے گی سارے عمل غارت ہو جائیں گے۔ ایک فائدہ یہاں بھی مذکور ہے، ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں ہمارا معاشرہ اس وقت برائیوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے اس کی اولاد نیک صالح ہو اور اس کے بچے باکردار ہوں۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو نیکی کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں، فلاح اور کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، بے حیائی اور ان کمزوریوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نماز کی فضا کو عام کر دو، اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحاشی اور عریانی تمہارے اندر سے ختم فرما دیں گے۔ نماز ایک دوا کی طرح ہے، جیسے انسان میڈیسن لیتا ہے تو میڈیسن کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ دو چیزوں کی جو بندہ رعایت رکھتا ہے، دو چیزوں کا التزام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ دوائی کو پابندی سے استعمال کرے، تو آیا کہ ہم نماز پابندی سے پڑھتے ہیں؟ دوسرا، دوائی کو استعمال کرتے ہوئے حکیم اور ڈاکٹر جو پرہیز بتاتے ہیں اس پرہیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھے۔ ہماری نمازوں میں کمی ہے، اللہ رب العزت کی بات سچی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور فرمایا بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کی ذات جانتی ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس کے بعد عام دعوت کا اسلوب اور ضابطہ بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہے، اس لیے کہ وہ اہل علم ہیں اور ان کے اندر فہم و فراست ہے، وہ بات کو لے سکتے ہیں۔ ہر ایک آدمی کو غصہ کرنا، ہر ایک سے ترشروئی سے بولنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ بعض موقعوں پر ایسا کرنا پڑتا ہے، اور یہاں قرآن کریم بتا رہا ہے، قرآن کریم اس کی اجازت بھی دیتا ہے، لیکن اپنی دعوت کا آغاز اور اپنا عام اسلوب اچھا، احسن، خوبصورت اور نرم رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے
موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا، فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، اب دونوں فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکش ہو چکا ہے۔ لیکن جو بات کہی کہ بات کیسے کرو، فقولا له قولا لینا، جب بات کرنی ہے تو بات نرمی سے کرو۔ قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے ایک اسلوب اور طریقہ بتا دیا اور دعوت کا انداز بتا دیا۔ باقی اللہ کے تو علم میں ہر چیز ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں، نہ انصاف ہیں اور بہت زیادہ سخت اور تلخ لہجہ اختیار کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ سختی اور تلخی کرنے کی گنجائش اور اجازت ہے۔ یعنی ظلموں سے مراد ان اہل کتاب کو لیا ہے جو مسلمانوں کے خلاف جارحانہ عزائم رکھتے تھے اور قتل و قتال کے مرتکب ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں بھی قتل و قتال کی اجازت ہے اور تمہیں بھی گفتگو میں ترشروئی لانے کی اجازت ہے۔ تو دین ایک اسلوب دیتا ہے، ایک راستہ دیتا ہے، ایک طریقہ بتلاتا ہے اور انسان کی ہر شعبے کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ آگے چل کر قرآن کریم کی حقانیت کی بڑی عام فہم اور زبردست اور مضبوط دلیل دی۔ فرمایا وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اس سے پہلے میرے نبی آپ تو کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے، ولا تخطه بيمينك، اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اذا لارتاب المبطلون، ورنہ تو باطل پرست لوگ شک و شبہ کرنے لگتے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ وہ مشہور واقعہ، جب پہلی وحی آئی تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اقرأ، پڑھے۔ حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے تو پڑھنا نہیں آتا۔ تو وہ حضور نے کسی سے نہیں پڑھا تھا، کافر بھی اس کے گواہ تھے، کسی اسکول، کسی مدرسے، کسی جگہ آپ نے نہیں پڑھا تھا، آپ کو کوئی معلم نہیں ہے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اب دیکھیں قرآن کی حقانیت کی دلیل کیسے ہے۔ قرآن کی حقانیت کی دلیل یہ اس لحاظ سے ہے کہ جب ایک ایسا شخص جس نے کسی سے پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی کے زیر تربیت نہیں رہا، کسی سے تعلیم نہیں حاصل کی، پھر وہ ایسی چیز لے کر آئے جس کا دنیا میں کوئی توڑ نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کا کوئی مثل نہ ہو، تو یقیناً یہ بات قبول کرنے کے لائق ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم مختلف جگہوں پر چیلنج دیتا ہے اور ایک جگہ تصریح کے ساتھ بتا دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم قرآن کی طرح نہیں لا سکتے ہو اور کبھی لا بھی نہیں سکو گے، تو پھر ماننا چاہیے نا کہ حق پر ہوئے۔ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو دنیا کا کوئی انسان تو اس کا مقابلہ کرتا۔ پتہ چلا یہ دنیاوی طاقتوں سے بڑھ کر کوئی آسمانی طاقت ہے، یعنی اللہ رب العزت کی مدد ہے، جس کی وجہ سے اس قرآن نے عرب کے فصیح، بلیغ، چھوٹے بڑے، مردوں عورتوں، شعراء خطباء، سب کو عاجز کر کے رکھ دیا، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ وَلَن تَفْعَلُوا، اور قیامت کی صبح تک بھی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ یہ بھی قرآن کا زبردست معجزہ ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہے، کوئی آسمانی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس طرح لوگوں کو یاد ہو، یا اگر کوئی تھوڑے وقت کے لیے یاد ہو پھر بھول جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم ایسی زبردست کتاب ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حفاظ پیش کیے جا سکتے ہیں جو الحمد سے شروع کر کے والناس پر ختم کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے، کوئی حرف نہیں توڑیں گے، کوئی زیر زبر کی اونچ نیچ نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کا یقینی معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے جس کا یقیناً کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ فرمایا قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ گواہ کافی ہے۔ یعنی نبوت کی سچائی اور کتاب کی حقانیت، یعنی قرآن کریم کا من جانب اللہ ہونا، یہ باقی تو دلائل دے دیے، نہ ماننے والے بے شک نہ مانیں، اس کی حقانیت کے لیے میرے رب کی گواہی کافی ہے۔ یوما، یاد کرو اس دن کو، یغشاہم العذاب، جب عذاب ان کے اوپر چھا جائے گا، من فوقہم، اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور نیچے سے، ویقول، اور رب ذوالجلال کہیں گے
جھڑکیں گے ذوقوا ما کنتم تعملون، اب چکھو جو کچھ تم کرتے تھے، یہ ہے اس کا بدلہ۔ اس لیے عذاب کے اندر جلدی نہ کرو، وہ وقت آنے والا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے سب کو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو میری زمین وسیع ہے، میری ہی عبادت کرو۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے اگر ایک جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں، دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن اللہ کے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، اللہ کے احکامات کی پیروی سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ فرمایا تم اعمال کرتے رہو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جو لوگ نیک اعمال کرتے رہیں گے یقیناً ہم انہیں جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں رہیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں، یہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں۔ نعم اجر العاملین، فرمایا کام کرنے والوں کا کیا ہی بہترین اور کیا ہی عمدہ اجر ہے، کیا ہی خوبصورت بدلہ ملنے والا ہے۔ باقی انسان جن چیزوں کے لیے مارا مارا پھرتا ہے، فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، تم کس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ تمہیں روزی نہیں ملے گی، اللہ کی عبادت کرو گے؟ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں تو میری روزی کا کیا ہوگا، میں تبلیغ میں چلا جاؤں، میں جہاد میں چلا جاؤں، میں مدرسے میں داخل ہو جاؤں، میں مسجد کو وقت دوں، میں دینی معمولات کے اندر شریک ہو جاؤں۔ بہت سارے لوگ بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں دین کے لیے، تو دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بندہ نہیں رہتا پھر بھی اللہ اس کی اولاد کو اس سے بھی اچھے طریقے سے پالتا ہے۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنے ساتھ اپنی روزی کو اٹھائے ہوئے نہیں ہیں۔ وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، دیکھو پرندوں کو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرا ہوا پیٹ آتے ہیں۔ چرند پرند درند ہر ایک کی روزی کا بندوبست جب اللہ نے ذمے لیا ہوا ہے تو پھر اللہ ضرور روزی دے گا۔ حلال روزی کمانے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اپنی روزی کی وجہ سے پریشان رہنا اور دین کے کام کرتے ہوئے اپنے دین کے کام کو روزی میں رکاوٹ سمجھنا، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ باقی دنیا کی حقیقت اس شخص کے اعتبار سے جو اخروی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سری انداز میں فرما رہے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ تو کھیل تماشا ہے۔ بچے دن بھر مٹی پتھروں اور اینٹوں اور پتوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے اندر وہ رہ نہیں سکتے، چونکہ یہ ناپائیدار گھر ہوتے ہیں جو گرمی سے نہیں بچا سکتے، سردی سے نہیں بچا سکتے، خزاں اور بہار کا سامنا نہیں کر سکتے، طوفان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے، اگر اسی کو ترجیح دیتے رہے تو عنقریب آخرت کی زندگی آنے والی ہے تو یہ وہ بچوں کے بنائے ہوئے گھروں کی طرح ہوگی۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ جانتے ہوتے۔ آخرت کی طرف اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ انسان اپنے شب و روز کی محنت اپنی آخرت کے اندر لگائے، ہر کام کے اندر دیکھے کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ کی ذات ناراض ہو۔ پھر فرمایا تم میرے دین کی محنت کرو گے، دین کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کریں گے، ہمارے راستے میں جہاد کریں گے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے، ان کے لیے مشکلات کو آسان کر دیں گے۔ دین پر عمل پیرا ہو کر مشکلات، مصائب اور حالات کا سامنا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے زبردست وعدہ ہے کہ عارضی مشکلات آئیں گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ انجام اور نتیجے کے اعتبار سے نیکوکار لوگ ہی سب سے کامیاب لوگ ہیں۔ اگلی سورت سورہ روم ہے، اور سورہ روم مکی سورت ہے، 60 آیات اور 6 رکوع پر مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، حروف مقطعات ہیں جن کا حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول ہی سمجھتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے۔ اصل میں 2 بڑی طاقتیں
ایران جن کو فارس بھی کہا جاتا تھا، اور رومی جو کہ عیسائی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا میں مشہور طاقتیں شمار ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کی جو دلی ہمدردیاں تھیں فارس والوں کے مقابلے میں نسبتاً روم والوں کے ساتھ تھی۔ مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں تو وہ فارس والوں کے ساتھ یعنی ایران کے آتش پرستوں کے ساتھ تھی، ادھر مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھی۔ ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے کچھ ہی بعد غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، یعنی جن کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں۔ اب ظاہری بات ہے جب دوست شکست کھا جائے اور آپ کا دشمن غالب آ جائے تو دشمن کو خوشی ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے کہ مسلمان جن کے قریب تھے وہ تو ہار گئے اور ہمارے ایران والے جیت گئے۔ اس پر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے، فی الحال رومیوں کو شکست ہوئی، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عن قریب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند سال میں ہی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر کتنا یقین تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت سنی تو ابو جہل کے ساتھ شرط لگا دی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے کہا کہ 5 سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے اور تمہارے ایرانی جو ہیں وہ شکست کھا جائیں گے۔ تو اس وقت بھی ایرانی انہی کے ہی تھے اور اب بھی انہی کے ہی ہیں۔ حقائق دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ امریکہ نے ایران پر کتنے حملے کیے، کتنا ایران کو مارا، اسرائیل اور ایران کی کتنی جنگیں ہوئی، ایک بھی نہیں، ایک میزائل بھی آج تک ایران پر نہیں گرا۔ حقائق سامنے ہیں، اگر انسان حقیقت کی آنکھ کو کھولے تو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو حضور نے فرمایا ابو بکر تم نے 5 سال کی شرط کیوں لگائی ہے؟ یہاں آیت کے اندر تو بضعن کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بضعن کا لفظ 3 سے 10 تک کی عدد کے لیے ہوتا ہے، تم نے 5 کیوں کہہ دیا؟ یہ کہتے نا کہ 10 سال کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مدت میں اضافہ کروا لیا، اور ایسا ہی ہوا کہ رومی اس مدت کے اندر اندر یعنی 7ویں سال دوبارہ غالب آ گئے۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ تھا، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ کا وعدہ کبھی تبدیل ہو نہیں سکتا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ عارضی اور ناپائیدار زندگی پر توجہ دیتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت کے اندر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ تو صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، وہم عن الآخرۃ هم غافلون، اور جو اصل زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس سے تو یہ سارے لوگ غافل پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انسان کو ذرا گھوم پھر کے دیکھنا چاہیے، یہ آثار، یہ کھنڈرات، یہ نشان عبرت اور قوموں کے عروج و زوال یہ تمہیں بتانے کے لیے ہیں کہ صحیح رہنے والے لوگ اور سچے اور مخلص لوگ وہ کہاں پہنچے، اور بدبخت اللہ کے نافرمان وہ کس انجام بد کا شکار ہوئے۔ اولم یسیروا فی الارض، فرمایا وہ زمین میں گھومے پھرے نہیں، فینظروا، تاکہ وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں کا انجام کیا تھا۔ یہ قوم عاد اور سمود، امریکہ، روس اور ان سے بڑے طاقتور تھے۔ کانوا اشد منہم قوہ، یہ اس وقت کے کافروں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور انہوں نے بھی زمین بوئی اور جوتی تھی اور ان سے زیادہ آباد کی تھی جیسا کہ یہ لوگ آباد کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ نے ناانصافی نہیں کی، وہ لوگ خود ہی ناانصاف تھے، وہ لوگ خود ہی ظالم تھے، انہوں نے اپنے ساتھ ناانصافی کی، انہوں نے اپنی حق تلفی کی، نتیجہ اور انجام یہ ہوا اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ شان باری تعالی ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ یبدأ الخلق، پہلی مرتبہ بھی اللہ نے پیدا کیا، ثم یعید، پھر یہی لوٹائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ وہی اللہ کرے گا۔ اشارہ ہے آخرت سے غافل نہ رہنا۔
ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ انسان کو ہر وقت یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے، بار بار خبردار کیا جا رہا ہے وَيَوْمَ، اور یاد کرو اس دن کو، تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی، یبلس المجرمون، گناہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، یہ کیا ہوا؟ تم تو انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، بوڑھے ہوں گے، صحت مند ہیں، بیمار ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ صحت کی حالت میں ہی اللہ اٹھا لیں، جوانی میں ہی اللہ موت دے دیں، پھر کیا کہو گے؟ کیا تمہارے پاس حجت اور دلیل ہوگی؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت کے اندر خوش و خرم کر دیے جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ راضی رہیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا، فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے، بچنے والے نہیں ہیں۔ بس اللہ کی ذات ہے، وہی ساری قوتوں اور طاقتوں کی مالک ہے۔ یخرج الحی من المیت، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، ویخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زمین کو بنجر ہونے کے بعد دوبارہ سرسبز و شاداب بناتا ہے۔ وکذلک تخرجون، اسی طرح تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ بنجر زمین، سخت زمین، اس سے کیسے باریک کومپل اس کو پھاڑ کے نکلتی ہے، تو کیا تم دوبارہ نہیں نکالے جاؤ گے؟ کیوں غافل ہوئے ہو، کیوں بے پرواہ ہوئے ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 20 سے لے کر 27 تک بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت انسان کو متوجہ کر رہے ہیں اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور انسان کے اوپر جو اللہ کی بیش بہا نعمتیں ہیں وہ بتا رہے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اول انسان حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، یہی تو دلیل تھی شیطان کی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ربا تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں انسان کو سجدہ کیوں کروں؟ ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر اب انسان بن کر چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ فرمایا ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی۔ تمہارے جنس میں سے کیا مطلب؟ اب بیویاں بھی انسان ہی ہیں، اگر بیویاں جنات ہوتی تو انسان کو بجائے انس کے، محبت کے، چاہت کے، انسان کو وحشت ہوتی۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ قرآن کریم کا اسلوب اور انداز سمجھیے کہ انسان کو حقیقی محبت، الفت، انس، اطمینان، سکون، راحت، چین، یہ سب اس وقت نصیب ہوتا ہے جب شرعی طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق انسان نکاح کر کے کسی عورت کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جو غیر روایتی طریقے ہیں، اور لڑکا لڑکی جیسے مغربی معاشرے میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگیں تو اسی کو کپل اور جوڑا کہہ دیا جاتا ہے، اس کی اجازت اور گنجائش شریعت بالکل نہیں دیتی، بلکہ 20ویں پارے میں یہ بات گزر چکی کہ گناہگار، بدکار، زانی اور فاحش لوگوں کے علیحدہ علیحدہ گروہ بنا کر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، شریعت کی پابندی میں اطمینان، سکون، راحت اور چین بھی ہے اور کامیابی بھی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کر دیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے۔ کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے۔ دیکھیے دنیا میں لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو، ایک بندہ کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے، آپ فوراً کہتے ہیں عربی ہے، اور حتیٰ کہ جو ذرا اچھے لوگ ہوتے ہیں سمجھدار، وہ کہتے ہیں عربی ہے اور سعودی عرب کا عربی ہے، یمنی ہے، مصری ہے، لبنانی ہے،
اچھا ترکی زبان بولے پہچانا جائے گا، لب و لہجے سے پہچانا جاتا ہے، زبان سے پہچانا جاتا ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پہچان کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت و احترام کے لیے کتنی خوبصورت چیزیں اور کتنے بہترین اور رہنما اصول ہمیں دیے ہیں۔ فرمایا اسی طرح وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں اور نعمتوں میں سے ہے مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن اور رات کو جو تم آرام اور سکون والی نیند سوتے ہو، وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اسی طرح اللہ کی نعمتوں میں سے ہے جو کسب حلال کماتے ہو، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اسی نے پہلے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اٹھائے گا اور حساب کتاب لے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ اگلے رکوع کے آغاز میں توحید کے اثبات اور شرک کی نفی کے لیے بڑی خوبصورت اور عام فہم مثال دی۔ فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی ہے۔ هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے غلام بھی تمہارے ساتھ شریک ہیں، کس طور پر؟ فأنتم فیہ سوا، کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کے ہو، تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں عقل مند لوگوں کے لیے۔ کتنی پیاری مثال بتائی۔ انسان کے بہت سارے ملازم ہوتے ہیں، نوکر چاکر ہوتے ہیں، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ٹھیک ہے وہ تمہارے مال میں سے نفع اٹھاتے ہیں، تم ان کو عوض اور تنخواہ دیتے ہو، لیکن کیا کبھی اپنے نوکروں چاکروں اور اپنے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا حصے دار بنایا ہے؟ تم اپنی ناپائیدار زندگی اور کمزور مالی معاملات کے اندر بھی کسی کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے ہو، حالانکہ تم ماں کے پیٹ سے تو ساتھ نہیں لائے تھے، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن تم شرکت کو قبول نہیں کرتے ہو۔ تو اللہ کی ذات اتنی عظمت والی، رفعتوں والی، قوتوں والی، طاقتوں والی، ہر چیز کی مالک، انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر نہ ختم ہونے والی زندگی تک، سب کچھ اللہ کرنے والی ذات ہے، پھر کیوں اس کا شریک بنایا جائے؟ کیوں کسی کو اس کے برابر سمجھا جائے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، پس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، دائیں بائیں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب عام انسانوں کا ایک شیوا جو اکثریت انسانوں کا ہے وہ بتایا جا رہا ہے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، نعمتوں کی برمار کرتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات کے اندر پھنستے ہیں تو پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب یہ چیزیں اللہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ فآتی ذی القربى حقہ، تو پھر رشتہ داروں کو ان کا حق دو، والمسکین، اور مساکین کو ان کا حق دو، وابن السبیل، اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی مکمل کامیاب ہیں۔ اصحاب ثروت کو سوچنا چاہیے جس اللہ نے مجھے وسعت رزق سے نوازا ہے وہ اللہ کمی بھی کر سکتا ہے، جیسے اس نے اور لوگوں کو کم رزق دیا ہوا ہے، میرا رزق بھی اللہ لے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں ہے، ہمیشہ مال بڑھتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ اور پھل چکھایا جائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پتہ چلا ہر بگاڑ اور بدامنی جس سے معاشرے کا سکون تباہ اور اس کی راحت اور آسانی تہ و بالا ہو جاتی ہے، یہ فساد کہلاتا ہے۔ اس فساد کا سبب انسان کی بدعمالی ہے، اور انسان کا راہ راست سے ہٹ جانا ہے، راہ راست کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ اس کی بنیادی وجہ
اور اصل سبب ہے۔ اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے اگر اپنے معاشرے میں امن لانا ہے، چین لانا ہے، سکون لانا ہے، تو پھر اعمال والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ یہ قتل و غارت گری اور یہ جو قحط، یہ کثرت موت، یہ خوف اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ انسان کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہیں۔ انسان ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اپنے رخ کو بالکل ٹھیک کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، لا مرد لہ، اللہ نے اس کو ٹالنا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، آپ سے پہلے بھی ہم نے انبیاء کو بھیجا، فَجَاءُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے انتقام لیا ظالم لوگوں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، فرمائے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، یعنی نطفے سے۔ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، کیا اس کی شکل ہوتی ہے؟ بالکل پانی کا ایک قطرہ۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، پھر اس کمزوری کے بعد اللہ نے تمہیں قوت بخشی، کیسا کڑیل جوان بن جاتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، پھر فرمایا اس قوت کے بعد پھر کمزوری آتی ہے، وہ شیبہ، اور پھر بڑھاپا آتا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اللہ جاننے والا اور قادر ذات ہے۔ کیسے انسان کی ابتدا کمزوری سے ہوتی ہے، پھر قوت اور طاقت اور شباب اور عروج کا زمانہ، پھر زوال۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس وقت قیامت قائم ہوگی، يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، گناہگار اور جھوٹے لوگ قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، ان کو دنیا کی زندگی کچھ نظر ہی نہیں آئے گی، ہم تو تھوڑا سا وقت ٹھہرے تھے۔ گناہگار آدمی، فاسق و فاجر آدمی اللہ کی نافرمانیاں کر کے کسی طرح جان بچانے کی اور جان چھڑانے کی کوشش کرے گا، قسمیں اٹھائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، فرمایا یاد رکھو اس دن ظالم لوگوں کی معذرت ان کو نفع نہیں دے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا۔ اس دن ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، یہ دارالعمل دنیا ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لیا جائے۔ حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے۔ اگلی صورت سورہ لقمان ہے، یہ مکی صورت ہے، 34 آیات اور 4 رکوع پر مشتمل، بڑی سبق آموز صورت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، جو رہبر اور رحمت ہیں نیکوکار لوگوں کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نیکوکار لوگ کون ہیں؟ نماز قائم کرنے والے، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ سے بہت لوگ غفلت کرتے ہیں، نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو تو عبادت ہی نہیں سمجھتے۔ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ لوگ نیکوکار ہیں۔ 3 باتیں بتائی، مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کی صفات بیان کرتے ہیں، یہاں 3 بڑی صفات بیان کی، ایک نماز قائم کرنا، دوسرا زکوٰۃ دینا، تیسرا آخرت پر قوی یقین رکھنا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہ مکمل کامیاب لوگ ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو لغو باتوں کو خرید لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ یہ لہو الحدیث کا مصداق بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے گانے بجانے کے سارے آلات، ساز و موسیقی کے آلات، جنسی اور بے حیائی والے لٹریچر پر مشتمل کوئی بھی چیز، چاہے وہ کتاب ہو، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے وہ فلم ہو، چاہے وہ ڈرامہ ہو، جس کو دیکھ کر انسان بجائے راہ راست پر آنے کے بے حیائی کی طرف، بے شرمی کی طرف اور اللہ کی نافرمانی کی طرف جائے، وہ سارے لہو الحدیث میں ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ان کی رسوائی کا سبب بنے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔
کیوں؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا۔ اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کی ذات کو ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان کا شکر یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں دیکھا جائے، جہاں منع کیا اس سے رک جائے۔ اللہ رب العزت نے زبان دی ہے، زبان کا شکر کیا ہے کہ اس کو وہاں استعمال کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو۔ کان دیے ہیں، کان کا شکر کیا ہے کہ جیسے اللہ نے کہا ہے ویسے ان سے وہ چیزیں سنی جائیں، لہو لعب سے بچا جائے، تلاوت سنی جائے اور اپنے والدین کی گفتگو سنی جائے، اہل علم کی تحقیق سنی جائے، اہم باتوں سے احتراز کیا جائے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، کسی کے فائدے کے لیے نہیں۔ پھر فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ پہلی نصیحت تھی، بہت دفعہ اس پر بات ہو چکی۔ کیوں؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے اپنی توحید اور شرک کی نفی کے ساتھ ایک اور خوبصورت مضمون ذکر کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت کی۔ بار بار یہ بات ہو چکی، والدین کی محبت، والدین کی الفت، ان کی اطاعت، ان کی خدمت، یہ دین اسلام کا بہت خوبصورت باب ہے جس کو قرآن نے بہت جگہوں پر لیا۔ حملتہ امہ وہنا، قربان جائیے ماں پر، فرمایا اس کو اس کی ماں نے، یعنی وہ جو حمل تھا پیٹ میں وہ اٹھایا، وہ مشقت سے اٹھایا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات یا فی الارض، یا آسمانوں یا زمین میں ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین اور خبردار ہے۔ دیکھیں کیسی اللہ کی عظمت بیان کی۔ بیاباں صحرا ہو، وحشتناک جنگل ہو، ندی نالے ہوں، جیسا کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بغیر سوراخ والے پتھر میں بھی کوئی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ کوئی کھڑکی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر کر دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اس لیے حضرت لقمان کی اس نصیحت، قرآن کی اس آیت اور مسند احمد کی اس روایت کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ انسان کسی جگہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں، چھپا ہوا نہیں، ایک ایک ذرے کو اللہ جانتا ہے، پہچانتا ہے، دل میں آنے والے خیالات کو۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، جو تمہارے دل چھپا کے رکھتے ہیں رب ذوالجلال کو اس کا بھی علم ہے۔ پھر انسان کیوں برائی کرے، کیوں گناہ کرے اور کیوں جرم کرے؟ اگلی نصیحت یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کر۔ اچھا ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اولاد کو سمجھانا، ان کی تربیت کرنا یہ والدین کا حق ہے، اور تربیت میں سے بھی نماز پر کھڑا کرنا اولاد کو۔ اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کر، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَر، برائی سے روکنا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جب برائی سے روکے گا مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، اس پر صبر بھی تو نے کرنا ہے۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ ہے بڑے ہمت کے کاموں میں سے۔ آسان کام نہیں ہے نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، بڑی مشکلات، بڑی تکالیف آتی ہیں، لیکن فرمایا کوئی بات نہیں، ہمت کے کاموں میں سے ہیں، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ یہ تینوں باتیں انسانی زندگی کا توشہ اور اس کے فلاح اور کامیابی کی بنیاد ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو پھیلایا نہ کرو، اونچی اونچی آواز سے نہ بولا کرو، یا پھر اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ کے منہ نہ موڑ لیا کرو، کوئی بات کرو تو منہ ادھر مڑا ہوا، کوئی ادھر مڑا ہوا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی گفتگو کرتا آپ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوتے، جب تک وہ ہاتھ نہ چھوڑواتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر فرمایا وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلنا، یہ اکڑ کے چلنے والے، یہ اکڑ خانی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ یہی روایت ترمذی شریف کے اندر بھی مذکور ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشِّكَ، فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ یہ زور زور سے
چلا چلا کے دوسروں کو بلانا اور گالیاں دینا اور سب و شتم کرنا، یہ کوئی اسلامی اسلوب اور طریقہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنی عظمت و شان کو پھر بیان کر رہے ہیں، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ، اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں۔ پھر فرمایا وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا۔ ظاہری بات ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جانا، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اے نبی آپ کا کام دعوت دینا ہے، پھر بھی کوئی کافر اپنے کفر کو نہیں چھوڑتا تو آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ الینا مرجعہم، سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، فننبئہم بما عملوا، جو کرتوت کیے پھر آ کے دیکھ لیں گے، اس کا مزہ چکھ لیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی، فرمایا کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کے فضل سے چل رہی ہیں؟ کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اللہ کے لطف و کرم کا مظہر ہے، پانی کے اوپر اور ہوا کی خاص رفتار میں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، واخشوا، اور ڈرو یومن، اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی، باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ بیٹا اپنے باپ کو ذرا برابر نفع دے سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی روشنی اور اس کے دھوکے کے اندر مت پڑنا کہ ختم ہونے والی نہیں ہے، ان قریب ختم ہو جائے گی، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر 5 چیزوں کے بارے میں بتایا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ علامات بتائیں، لیکن قیامت کا دن کون سا ہے، کب آئے گی، یہ کسی کو نہیں پتا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب اترے گی، پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اندازے ہوتے ہیں، لیکن حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور اللہ جانتا ہے کہ رحم کے اندر کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ بچہ یا بچی، نہیں یہ چیز نہیں ہے، یہ تو پھر بھی جدید سائنس سے اندازہ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ بھی مکمل طور پر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شقی ہے یا سعید ہے، نیک بخت ہے، بدبخت ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، اس کا حقیقی علم بھی اللہ کو ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہ ہو سکی جو یہ بتا دے کہ تمہاری موت کہاں آئے گی۔ ان سب چیزوں کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ان اللہ علیم الخبیر، اللہ جاننے والا اور باخبر ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اگلی سورت سورہ سجدہ ہے، اس کو الف لام میم سجدہ بھی کہتے ہیں۔ 30 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھتے تھے۔ تو اگر بزرگوں وغیرہ کی رعایت رکھ کے اس پر عمل کیا جا سکے تو بہت زبردست چیز ہے اور سنت کی پیروی بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی شریف کی روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے ہم آج کل مختلف مصیبتوں اور تکلیف کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کا وہ حل نہیں ڈھونڈتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ من قرأ سورۃ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، جو آدمی سورہ واقعہ پڑھ لے نا رات کو مغرب کی نماز کے بعد کسی بھی وقت بھی، اس کو کبھی بھی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ ہم کتنی مشقت کرتے ہیں لیکن 4-5 منٹ نکال کے یہ نہیں پڑھتے۔ اسی طرح سورہ ملک کی فضیلت ہے کہ 30 آیات والی ایک سورت ہے، جو اس کو پڑھتا ہے وہ قبر کے اندر اس کی شفاعت کرے گی، سفارش کرے گی، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی سفارش مانی جائے گی۔ تو دنیا آخرت کی کامیابیاں رب ذوالجلال نے قرآن میں رکھی ہیں، بس ہم اس کو لینے والے بن جائیں، اختیار کرنے والے بن جائیں۔ الف لام میم تنزیل الکتاب، الف لام میم حروف مقطعات ہیں، بہت جگہ پر آیا ہے۔ الف لام میم سجدہ یہ سورت ہے۔ تنزیل الکتاب یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین
زمین کو پیدا کیا، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی کارساز نہیں ہے، کوئی انسان کو بچا نہیں سکتا۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ کی ذات ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز الرحیم، یہی ہے چھپے اور کھلے کا جاننے والا، زبردست اور غالب ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، مہربان ذات ہے۔ ولو تری اذ المجرمون، بہت اہم بات، قیامت کے دن گناہگار لوگ سخت پریشانی کے عالم میں ہوں گے۔ فرمایا اگر تو دیکھ لے جب مجرم لوگ ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، ربنا، اور کہہ رہے ہوں گے ابصرنا، ہمارے ربا ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، سن لیا، فرجعنا، ایک دفعہ دوبارہ لوٹا دے، نعمل صالحا، ہم صحیح عمل کر کے آئیں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا ہے، لیکن وہ وقت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم ہوگا؟ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو۔ وہاں نہیں مانتے تھے نا، نہیں بات سنتے تھے، وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، اور ہمیشگی کا عذاب چکھو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ہمارے اوپر تو، ہماری آیات کے اوپر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، کون سے لوگ کہ جب کبھی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور تکبر نہیں کرتے، تتجافى جنوبہم عن المضاجع، عبادت کی وجہ سے ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، اور جو اپنے بستروں پر پڑے پڑے سورج طلوع ہو جاتا ہے وہ بھی سوچیں کہ وہ ان آیات کا مصداق نہیں بنیں گے، وہ کہیں دوسرے حصے میں داخل نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے، نعمتیں جو اللہ نے اہل ایمان کے لیے چھپا کے رکھی ہیں۔ وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنت کے اندر، اللہ سب کو لے جائے، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر ان کا گزر نہیں ہوا، کوئی سوچ نہیں سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات الماوا، نیکوکاروں کے لیے جنت ٹھکانہ ہے، واما الذین فسقوا فمأواہم النار، اور برے لوگوں کے لیے، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے، گناہگار لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے میں کن لوگوں کے اندر آتا ہوں، اور نیکوکار لوگوں کی علامتیں، اہل ایمان کی علامتیں وہ سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارے کے شروع میں گزر چکی ہیں، سوچ لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، تو شک ہرگز نہ کر اس سے ملاقات کا، یعنی معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے نمازوں میں تخفیف کا کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ساری باتیں سچی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ پوچھتے ہیں کب فیصلہ ہوگا؟ قل، آپ کہہ دیجئے یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، یہ جو فیصلے والا دن آ جائے گا، اس دن کافروں کو ان کا ایمان اور اعتقاد نفع نہیں دے گا، ولا هم ينظرون، اور نہ ہی انہیں ڈیل دی جائے گی۔ فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر اور انتظار کر، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی وہ بھی اپنے انجام بد کو پہنچیں گے۔ اگلی سورت سورہ احزاب ہے، مدنی سورت ہے، 73 آیات اور 9 رکوع پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہ کرو۔ تقوی کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے؟ فرمایا امیر المومنین اما سلکت طریقا ذات شوکت، کبھی ایسے راستے پر چلنے کا اتفاق ہوا جو کانٹوں والا ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا بہت دفعہ۔ فرمایا کیسے چلتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا دامن کو سمیٹ کے اور لپیٹ کے۔ فرمایا بس یہ تقوی ہے، یعنی دنیا کی زندگی کے اندر گناہ ہے، لذت کی بہت ساری چیزیں ہیں، بے حیائی ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں،
ان سے جان چھڑا کر سیدھا صراط مستقیم پر چلنا، یہ تقویٰ ہے، یہ نبی کو حکم ہے اور نبی کو کہہ کر دراصل امت سے خطاب ہے۔ نبی تو ہوتا ہی حسن اخلاق اور تقوی کا پیکر ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو وہی قرآن میں کی گئی ہے، جو قرآن تمہیں بتاتا ہے، سکھلاتا ہے، اس کی پیروی کرو۔ قرآن تعاقب میں رکھنے کے لیے اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، رہنمائی لینے کے لیے بھی ہے۔ پڑھنا بھی باعث اجر و ثواب سے انکار نہیں، لیکن اصل مقصد قرآن کو اپنی زندگی کا اصول، ضابطہ اور رہنما بنانا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اپنے مشن کو جاری رکھو اور بھروسہ اللہ پر کرو، تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص جمیل بن معمر فہری تھا، بڑا تیز تراز، ہوشیار اور چالاک، اور کہتا کیا تھا کہ محمد کے پاس تو ایک دل ہے اور میرے پاس تو دو دل ہیں جن سے میں سوچتا ہوں، لہٰذا میں اور محمد برابر نہیں ہو سکتے، میرے تو دو دل ہیں، میری تو سوچو بیچار بہت قوی ہے۔ اس پر رد ہے، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے ایک ہی دل بنایا ہے۔ فرمایا وما جعل ازواجکم اللاتی تظاہرون منہن امہاتکم، یہاں سے ایک اور حکم سمجھایا جا رہا ہے کہ زہار کا حکم، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے کہ اگر انسان اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں بنتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اس کے علاوہ لے پالک کا اصول تھا، لوگ بعض بچوں کو جو اکثر بے اولاد ہوتے ہیں کسی کو اپنی اولاد بنا لیتے ہیں، تو اس کو اپنا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری زبان کی باتیں ہیں، واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور سیدھی راہ سجاتا ہے، بات حق بتاتا ہے، راہ سیدھی سجاتا ہے۔ انسان کو یہ اعتماد اور یقین رکھنا چاہیے۔ یہ احکامات بھی آگے تفصیل کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں۔ یہ تو نبی ہوئے، وہ ازواجہ امہاتہم، اور نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ جیسے ماں کا احترام، ماں کا ادب، ماں کی محبت دل میں ہوتی ہے، اسی طرح حضرت عائشہ سے لے کر حضرت خدیجہ تک، حضرت حفصہ سے لے کر حضرت ام حبیبہ تک رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان میں سے ہر ایک کی محبت، ہر ایک کی عقیدت، ہر ایک کی الفت انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ اگلے رکوع کے آغاز میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے مقابلے میں فوجوں کی فوجیں آئیں، ارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے ان پر تیز و تند ہوائیں بھیجی، وجنودا، اور ایسے لشکر بھیجے، لم تروہا، جن کو تم نے دیکھا نہیں، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے غزوہ احزاب کی طرف، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اسلام و کفر کا ایک بڑا مارکا تھا، 5 ہجری میں بپا ہوا اس میں یہ کہ مختلف گروہ، کافروں، منافقوں، مشرکوں، یہودیوں کی جماعتیں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئیں۔ بنو نذیر مدینہ منورہ میں یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا جو بہت شرارتیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر انہیں مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ اب وہ خیبر میں رہ رہے تھے، لیکن یہودیوں کی بنیاد اساسی شرارت پر ہے۔ ان کے جو ایجنٹ ہیں وہ بھی شرارتی ہیں، وہ خود بھی شرارتی ہیں۔ اب انہوں نے شرارتیں شروع کی، اور مشرکین مکہ کو بار بار کہتے کہ مسلمانوں پر آ کے حملہ کرو، چڑھائی کرو، ان کو نیست و نابود کرو۔ بہرحال وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کرتے 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 مشرکین مکہ کو اس پر تیار کر دیا کہ وہ آ کے حملہ کریں۔ اب مشرکین مکہ ابو سفیان کی قیادت میں جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے پہنچ آئے۔ دوسری طرف بنو غطفان اور دیگر قبائل جو نجدی قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ جنوبی رخ پر ایک تیسرا قبیلہ بنو قریظہ تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیے ہوئے تھا، یہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ کہلاتا تھا، یعنی معاہدہ کیا ہوا تھا۔ لیکن بنو نذیر کے یہودی سردار ابن اخطب نے اس کو بھی ورغلا کے مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے لیے ساتھ ملا لیا۔ یعنی یوں دشمن کا ایک بہت ہی بڑا لشکر تیار ہوا۔ دوسری طرف مسلمان صرف 3000 ہیں،
اور بے سر و سمانی کا عالم ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اس مشکل اور تنگی کے موقع پر کیا کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے مشورہ دیا۔ مشورے کے اندر ایک مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم جب وہاں جنگ کیا کرتے تھے فارس کے اندر، ایسے مواقع پر ہم خندق کھود کر جنگ لڑا کرتے تھے۔ خیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ مشورہ پسند آیا تو مدینہ منورہ کے اطراف میں خندق کھود دی گئی اور مسلمان خندق سے اس طرف کھڑے ہو گئے۔ لیکن چونکہ کفار بہت زیادہ تھے اور سارے مل کر آئے تھے، یہ نیت ظاہر کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو تہ و بالا کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے اور ان کا جو آخری بیج ہے وہ بھی مٹا کے ہم واپس جائیں گے۔ اللہ کی مدد اور نصرت اتری، کافی دن محاصرہ رہا لیکن کوئی کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت کو؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، کہ اللہ رب العزت نے اس وقت آندھی کو اور تیز ہواؤں کو چلا دیا۔ جب تیز ہوائیں چلی تو خیمے اکھڑنے شروع ہو گئے اور جانور رسیاں توڑ کے بھاگنے لگے، مجبور ہو گئے، بے بس ہو گئے۔ یہ ہوا چلی اور دوسری طرف وجنودن، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہنالک ابتلی المؤمنون، وہاں اہل ایمان کو آزمایا گیا، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور پورے جھنجھوڑے گئے تاکہ سچے کھرے اور منافق کا پتہ چلے۔ 70 منافق اس موقع پر جدا ہو گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک اور محاصرے کے اندر مبتلا کر کے ان کو جانچا گیا تاکہ منافق علیحدہ ہو جائیں۔ جیسے کہ 70 علیحدہ ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں خوب مسلمانوں کا امتحان لیا گیا، لیکن امتحان میں اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی۔ تو اس موقع پر منافق کیا کہنے لگے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو منافق اور جن لوگوں کے دل میں شک تھا وہ کیا کہنے لگے؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ رسول اور اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ تو دھوکا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کتنی بری بات اور کتنی گھٹیا بات تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے کہا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، یہ موت سے بھاگنے سے تم موت سے بھاگ نہیں سکو گے۔ کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ خود ہی تمہارے پاس آئے گی، تمہیں اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی سختی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ ہاں اللہ رحمت پہنچانے کا ارادہ کر لے تب بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس لیے فرمایا یہ بھاگنے سے کام نہیں چلتا، بھاگ کے تم کہیں بھی نہیں جا سکو گے۔ اور پھر منافقین کی بزدلی کی انتہا دیکھیں، فرمایا یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، ابھی بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ جب وہ لشکر چلے گئے وہ بھاگ گئے سارے کافر، تو انہوں نے سمجھا کہ ابھی تک گئے نہیں ہیں۔ فرمایا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ، اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے کہ تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا نہ لڑتے مگر برائے نام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان منافقین کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ منافق اگر آپ کے ساتھ ہوتے بھی تو کیا کرتے؟ کیوں لڑائی ہو گئی؟ ہم صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے اور دیکھتے اور پوچھتے مسلمان ابھی تک لڑ رہے ہیں یا مر گئے ہیں، زندہ ہیں، کیا ہے؟ تو بس یہ ان کی تمنا ہے، اس لیے ان کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ غزوہ احزاب کے موقع پر اتری، یعنی جیسے دنیا کے باقی کاموں میں اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہو، جہاد میں بھی اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہوئے پوری دلیری، پوری شجاعت اور پوری ہمت کے ساتھ میدان میں داخل ہوا کرو اور اسلام کے غلبے کی نیت کر کے میدان میں آیا کرو۔ بزدلی دکھانا یہ مسلمان کا وتیرہ اور مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، چونکہ یہ بڑی خطرناک جنگ تھی اور بڑی آزمائش والی جنگ تھی اور مسلمانوں کے اوپر ایک خوف طاری تھا، لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے
بہادری اور دلیری کے وہ ابواب رقم کیے جو تاریخ کے اوراق پر ہمیشہ چمکتے اور دمکتے رہیں گے. خاص طور پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے دیگر جو دوست تھے، ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیر کے زخم جب گنے گئے تو 80 سے اوپر زخم تھے. شہادت کے بعد حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی ہمشیرہ نے ان کی انگلی کے پوروں سے پہچانا. مسند احمد کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایوارڈ دیا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا، باقی بڑے نیک ہیں. ان لوگوں کی طرح نہیں کہا جو کہتے ہیں باقی مرتد ہو گئے تھے 3 4 5 کے علاوہ. فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، بعضوں نے تو اپنا حد پورا کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور بعض انتظار میں، وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اب بھی جذبہ شہادت رکھتے ہیں کہ کب جام شہادت نوش کریں گے. کوئی تبدیلی نہیں آئی. جو لوگ یہ تبدیلی کہتے ہیں کہ صحابہ تبدیل ہو گئے تھے، بدل گئے تھے، یہ ان کے منہ پر زبردست تمانچہ ہے جو قیامت کی صبح تک ان کے اوپر لگتا رہے گا. افسوس کہ اہل علم اس بات کو مد نظر نہیں رکھتے. اس آیت کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان کی خواہشات، ان کے جذبات اور ان کی شہادت کی تمنائیں کبھی مان نہ پڑی. اگر پڑتی تو اللہ ضرور بتاتے اور اگلی آیات کے اندر اس کا تذکرہ کرتے، لیکن اللہ نے نہیں کیا. وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو باوجود غصے میں بھرے ہوئے تھے واپس نہ مراد لوٹا دیا. ہوا چل پڑی، لشکر آئے، مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی، اللہ نے نصرت کی، اور مسلمان فلاح و کامیابی نے مسلمانوں کے قدموں کو چوما، اور کافر مایوس ہو کر واپس بھاگ گئے. لیکن اللہ کی مدد چونکہ ساتھ ہو تو کون شکست دے سکتا ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو تنہا ہے، صدق وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، ونصر عبدہ، اپنے بندے کی مدد کی، واعز جندہ، اور اپنے لشکر کو سرخرو فرمایا، وہزم الاحزاب وحدہ، اور اکیلے ہی سارے لشکروں کو شکست دی. فلا شیء بعدہ، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شکست نہیں ہے. اللہ رب العزت کمی کوتاہی کو معاف کر کے صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حیات انسان ہے قرآن ہمارا